اقدار عاشورہ اور خصائل حسینی میں سے ایک بہت اہم قدر جسے حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے سرزمین کربلا پر عاشورہ کے روز زندہ کیا، اس میں روح ڈال کر اس کو بشریت کے لیے متعارف کروایا، وہ راہ خدا میں مصائب، مشکلات، خطرات اور دشمنیاں مول لینا ہے۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے اپنی سیرت سے ثابت کیا کہ مشکلات خریدنا، دشمنیاں خریدنا، خطرات مول لینا اور اپنے آپ کو دشمنوں کے نرغے میں لا کھڑا کرنا، یہ ایک الہی قدر ہے، یہ قرآنی قدر ہے، حسینی قدر اور عاشورائی قدر ہے۔ حالانکہ اس دور میں یہ قدر بھی دوسری اقدار کی طرح پامال ہو چکی تھی، اس سے روح چھین لی گئی تھی۔ کربلا کے بعد آج بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ اس قدر سے روح نکال لی گئی ہے۔ آج انسان عافیت طلب، خوش نشین اور عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کا عادی ہو چکا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ جب معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے گا۔ یہ زمانہ اس وقت بھی آیا تھا اور آج پھر آ گیا ہے۔ جو انسان راہ خدا میں دشمنیاں مول لیتا ہو، اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ جھگڑا مول لینے والے اور عداوتیں مول لینے والوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ حالانکہ سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے لوگ وہ ہیں جو راہ خدا میں جھگڑے مول لیتے ہیں، عداوتیں خریدتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے جنگ کرے۔ البتہ جو لوگ گلی کوچوں میں خواہشات نفسانی کی بنا پر لڑتے مرتے ہیں، جو ایک دوسرے کا گریباں پکڑ لیتے ہیں، جو خواہشات نفسانی کی بنا پر انسانیت کشی اور خون ریزی کرتے ہیں، یہ جھگڑے اور دشمنیاں ہرگز مراد نہیں ہیں، بلکہ جس قدر کو سید الشہداء علیہ السلام نے زندہ کیا وہ یہ ہے، اگر تم نے اپنا ارادہ خدا کے ارادے میں فانی کر دیا اور اگر تم خدا کے مقابلے میں نہ ہوئے تو جس طرح تم آرام اور سکون چاہتے ہو، اسی طرح اگر راہ خدا میں ضرورت پڑے تو تمہیں مصائب بھی خریدنا ہوں گے، خدا کی راہ میں مشکلات اور جھگڑے بھی خریدنے ہوں گے، خدا کی راہ میں دشمنوں کا پیچھا کرنا ہوگا۔ یہ حسینی قدر ہے اور اس قدر کو امام حسین علیہ السلام نے زندہ کیا۔ اگر کوئی شخص اقدار حسینی کا مالک ہو جائے، وہ فضائل اور عاشورائی اقدار جن کو امام حسین علیہ السلام نے اجاگر کر کے متعارف کرایا، کسی کے اندر یہ خصائل پیدا ہو جائیں تو ان فضائل کا اثر انسان پر مصائب کی صورت میں پڑے گا۔ لہٰذا یہ مصائب جو اہل بیت پر نازل ہوئے، یہ اہل بیت کے فضائل کا نتیجہ ہے۔ اگر اہل بیت میں کوئی فضیلت نہ ہوتی تو کوئی مصیبت بھی نازل نہ ہوتی۔ حقیقت میں مصائب کی متاع فضائل تھے، اہل بیت کے فضائل نے ان کو مصائب کا خریدار بنا دیا، فضائل نے مصائب کو اہل بیت کے دامن میں بھیج دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک قانون اور ضابطہ تاسیس کر دیا جو قیامت تک جاری رہے گا، وہ یہ ہے کہ جس کے پاس بھی فضائل ہوں گے وہ کبھی بھی مصائب سے نہیں بچ سکتا۔ اگر دنیا میں کسی شخص پر پیدا ہونے سے لے کر موت تک مصائب نہیں آئے تو سمجھ لینا کہ اس کی ذات میں کوئی فضیلت ہی نہیں تھی۔ لہٰذا اگر کسی کے اندر غیرت ہو، کسی کے اندر شجاعت، احساس ذمہ داری، انفاق، حریت جیسی فضیلتیں ہوں تو پھر وہ گھر میں نہیں بیٹھ جاتا، وہ مصائب سے جان نہیں چھڑاتا بلکہ وہ مصائب کا خریدار ہوتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے لیے تجارت کا تذکرہ کیا ہے۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنا نفس رضائے خدا کے بدلے بیچ دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کر کے اپنا نفس دے دیتے ہیں اور رضائے خدا خریدتے ہیں۔ لہٰذا جنہوں نے رضائے خدا خرید لی تو رضائے خدا کی خاطر اپنے نفس کو طبق اخلاص میں رکھ کر خدا کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔
کبھی اگر خوش ہوتے ہیں تو رضائے خدا کے لیے خوش ہوتے ہیں، کوئی غم ہو تو بھی رضائے خدا کی خاطر ہوتا ہے۔ تعلیمات دینی، اخلاق اسلامی اور اقدار عاشورہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر حب رکھنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر بغض رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہی ہونا چاہیے، یعنی محبت اور نفرت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے جب آپ نے رضائے خدا کی خاطر اپنا نفس بیچ دیا، اپنا ارادہ، اپنی خواہش اور اپنی مرضی دے دی، جب سب کچھ رضائے خدا کے لیے ہو گیا تو آپ کی محبت و نفرت بھی رضائے خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ جب انسان اپنا نفس بیچ کر رضائے خدا خرید لے اور رضائے خدا کا مالک ہو جائے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت بھی کرتا ہے اور نفرت بھی کرتا ہے۔ لہٰذا رضائے خدا کی خاطر نفرت، جنگ اور جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دشمنیاں مول لیتا ہے، مصائب اور مشکلات سے بھی نمٹتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا وجود سراسر فضائل سے بھرا ہوتا ہے، اللہ کے دوست ہیں، لہٰذا ان سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے دشمن کے سخت دشمن ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے نفرت اور عداوت رکھتے ہیں۔ تولا اور تبرہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، حب و بغض اسی چیز کا نام ہے۔ جس طرح سے خدا نے ہم سے محبت مانگی ہے اسی طرح نفرت بھی مانگی ہے، جس طرح معروف پر امر کرنے کا حکم ہے اسی طرح منکر سے نہیں کرنے کا بھی حکم ہے، جس طرح سے تولا مانگا ہے اسی طرح سے تبرہ بھی مانگا ہے۔ جب انسان کے اندر جذبہ محبت اور نفرت بڑھ جائے تو تولا اور تبرہ بن جاتا ہے۔ تولا اور تبرہ جب انسان کے عمل میں آ جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بن جاتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب میدان میں آ جائیں تو دشمن کے خلاف جہاد اور جنگ بن جاتی ہے اور دوستوں کے لیے شہادت کا پیغام بن جاتا ہے۔ تولا اور تبرہ کل دین ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، کیا دین محبت کے علاوہ اور بھی کوئی چیز ہے؟ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت بیان کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھے جو خدا کی راہ میں دشمنیاں مول لیتے تھے، جو خدا کی راہ میں ٹکرا جاتے، خدا کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوتے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسائش کی زندگی مل گئی تھی۔ شادی کرنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں زندگی کی تمام سہولیات موجود تھیں، لیکن ان ساری سہولتوں کو ٹھکرا کر آئے اور خداوند متعال سے کہا، اے خدا، مدت گزرنے کے بعد اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ تیری راہ میں دشمنیاں مول لے سکتا ہوں، تیری راہ میں عداوتیں لے سکتا ہوں، تیری راہ میں مصائب جھیلنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ مجھے کوئی دشمن بتا کہ تیرے دشمن سے ٹکرا جاؤں۔ تو خدا کی طرف سے امر آیا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب تم میں فضائل آ گئے ہیں، اتنی فضیلتیں تم میں آ گئیں کہ اب تم دشمنیاں خریدنے کے قابل ہو گئے ہو، لہٰذا جاؤ اور دشمنیاں خریدو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فرعون کائنات کا سب سے بڑا سرکش و طغیان کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سب سے بڑے طاغوت کی دشمنی خریدی، حالانکہ جان چھڑانے کے ہزار راستے تھے، یہاں تک کہ اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ حاملہ بھی تھیں، وہ بچہ پیدا کرنے کے بھی قریب تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حجتیں تمام تھیں کہ ابھی اولاد بھی ہے، ابھی ان کے لیے کچھ معاش کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے اطراف کے لوگ اور ذوی الحقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی جان بھی بچانی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ نبرد کی ٹھانی تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت موسیٰ کو اپنا اعجاز دکھایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ خدا نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے مرسل ہماری بارگاہ میں خوف نہیں کھایا کرتے۔ لہٰذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قابل ہو گئے کہ خدا کی بارگاہ میں آ کر کسی دشمن سے نبرد کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ نے کائنات کا سب سے بڑا دشمن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا۔
حضرت موسیٰ بھی اس کی تلاش میں نکلے۔ حالانکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں تھا۔ موسیٰ کی پیدائش سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہا تھا کہ موسیٰ نامی کوئی پیدا نہ ہو جائے، وہ میرا دشمن ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، جوان ہو کر صاحب فضیلت ہو گئے، غیرت اور حمیت ان میں آ گئی، تو خود فرعون کی تلاش میں نکلے۔ امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں۔ زیارت ناموں میں یہ مضمون بار بار آیا ہے: السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے انبیاء علیہم السلام سے ارث میں دشمنیاں خریدنا لے لیا۔ یوں نہیں کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو مجبور کر دیا اور مصائب آپ پر ٹھونس دیے، ورنہ مصائب سے جان چھڑانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے پاس ہزار راستے موجود تھے۔ لوگوں نے بھی آپ کو مختلف مشورے دیے۔ کسی نے ہمدردی کے طور پر مشورہ دیا، کسی نے دھوکے اور اپنی دنیاوی غرض کے لیے مشورہ دیا، کسی نے جاؤ مقام کے لیے مشورہ دیا، کسی نے کہا یمن چلے جائیں، کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کے مشورے سنے۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کو خود بھی معلوم تھا کہ مصائب اور شہادت سے جان چھڑانے کے لیے، اسارت اور ناموس کی دربدری سے بچنے کے لیے بہت سارے راستے موجود ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام وہ انسان نہیں تھے کہ ان مصائب سے جان بچا کر کسی جگہ پناہ لے لیتے، بلکہ امام حسین نے فرمایا: اب وقت آ گیا ہے کہ حسین مصائب کا خریدار بن جائے، خدا کے لیے دعوتیں خریدنا شروع کر دے۔ لہٰذا ان مصائب سے جان چھڑانا مقصود نہیں تھا، بلکہ ان کو خریدنا مقصود تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے خدا سے یہ نہیں چاہا کہ مجھے عافیت، راحت اور آسائش چاہیے، مجھے جان کی حفاظت اور ناموس کی خیریت چاہیے، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خدا، یہ فضائل تو نے میرے اندر رکھ دیے کہ مجھے ذمہ دار ترین انسان بنا دیا، مجھے عہد امامت کا حامل بنا دیا، مجھے غیرت دینی عطا کر دی، مجھے انفاق کا ڈھنگ سکھایا۔ اب مجھے اپنے دشمن بتا کہ میں ان سے جا کر نبرد آزمائی کروں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام وارث موسیٰ یزید زمانہ کی تلاش میں نکلے۔ یہ جو تاریخ ہمیں بتائی جاتی ہے کہ یزید امام حسین علیہ السلام کی تلاش میں تھا، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام یزیدیت کی تلاش میں تھے۔ آپ نے یزیدیت کو اپنے گھیرے میں لے کر اس پر ایسا وار کیا کہ اب قیامت تک جانبر نہ ہو سکے گی۔ یہ حسینی اقدار کا وار تھا کہ یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ لہٰذا جس انسان کے اندر اقدار حسینی اور یہ فضائل حسینی آ جائیں تو وہ انسان دشمنوں سے بھاگتا نہیں، بلکہ ان کا پیچھا کر کے ان کی دشمنیاں خریدتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سکھا دیا کہ مصائب کا راستہ فضائل کی گلی سے گزر کر جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے فضائل نے انہیں گھر بیٹھنے نہیں دیا، ان کی عالی اقدار نے ان سے چین چھین لیا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام پر مصائب نازل ہوئے جو ان کی غیرت، شجاعت، حریت، تعہد اور احساس ذمہ داری جیسی صفتوں کی وجہ سے نازل ہوئے۔ اس زمانے میں بلکہ بہت سارے زمانوں میں یہ معروف سمجھا جاتا تھا کہ جتنا ہو سکے مصائب، مسائل اور جھگڑوں سے دور رہنا چاہیے، مشکلات، خطرات اور دشمنیوں سے جان چھڑانی چاہیے۔ لیکن مصائب اور مشکلات کو پشت دکھانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان میں کوئی بھی فضیلت نہ ہو، غیرت، شجاعت، انفاق اور احساس ذمہ داری جیسی صفات نہ ہوں۔ کسی بھی انسان میں یہ عالی صفات نہ ہو، وہ مصائب اور مشکلات سے بچ سکتا ہے، وہ دشمنیوں کے خریدنے سے بچ سکتا ہے۔ اگر انسان چاہے کہ مصائب کا سامنا کرنا نہ پڑے تو پھر آسان راستہ یہی ہے کہ اپنے وجود کو تمام فضیلتوں سے خالی کر دے۔ جہاں فضائل نہ ہوں وہاں مصائب نہیں ہوتے۔ مصائب سے جان چھڑانے والے حقیقت میں فضائل سے عاری لوگ ہوتے ہیں۔
اس لیے کہ فضائل اور مصائب کا آپس میں گہرا رابطہ ہے۔ معصومین علیہم السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر کرنا چاہیں تو فضائل اور مصائب دونوں کو ذکر کریں، اس لیے کہ فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے۔ جو اس ربط کو سمجھ گیا وہی حسینی ہو جائے گا، ورنہ فضیلتیں سننے سے نہ تو انسان فضائل کی حقیقت سمجھ سکے گا اور نہ ہی مصائب کی حقیقت سمجھ سکے گا۔ فضائل وہ قصے اور کہانیاں، روایات اور افسانے نہیں کہ جو آج کل ہمارے ممبروں پر بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر فضائل حسین بن علی سننے ہیں تو آئیں خود حسین بن علی کی زبان مبارک سے سنیں۔ امیر المومنین کے فضائل خود علی علیہ السلام کی مبارک زبان سے سنیں۔ بلکہ فضائل تو وہ ہیں کہ جن کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، یعنی جادو اپنا پتہ خود بتاتا ہے۔ مشک وہ ہے جو اپنا پتہ بتا دے، عطر وہ ہوتا ہے جہاں پڑا ہوا ہو وہ خود بتا دے کہ عطر یہاں پڑا ہوا ہے، نہ یہ کہ عطار اور پنساری کو اس کی تعریف کرنے کی ضرورت پڑ جائے۔ تو فضیلتیں وہ نہیں ہوتی کہ جن کو تقریروں سے بیان کرنے کی ضرورت پڑ جائے، بلکہ فضیلتیں خود اپنا اثر دکھا دیتی ہیں۔ آثار سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر فلاں فضیلت ہے، اور جہاں کوئی اثر ظاہر نہ ہو تو معلوم ہوتا ہے یہ فضیلت یہاں نہیں، چونکہ اس فضیلت کا کوئی اثر یہاں ظاہر نہ ہو سکا۔ تاریخ میں ایک بڑی گھناؤنی کوشش کے ذریعے تحریف کی گئی، وہ یہ کہ فضائل کو جا بجا کیا گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام اور اپنے اہل بیت کے متعلق جو فضائل بیان کیے تھے، لوگوں نے ان فضائل کو اپنی جگہ سے ہٹا کر کسی اور محل میں جا کر رکھ دیا، لیکن پھر بھی فضائل چونکہ اپنا اثر خود دکھاتے ہیں، اس لیے یہ کوشش بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ سنت کے مشہور مورخ ابن اثیر کا کہنا ہے، کیا کہنے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے، کہ جن کی فضیلتوں کو دشمنوں نے دشمنی کی وجہ سے اور دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا، لیکن پھر بھی آج کائنات میں جہاں بھی نگاہ کریں فضائل علی بن ابی طالب نظر آتے ہیں۔ لیکن وہ فیکٹریاں جنہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ فضائل علی علیہ السلام کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیں، اس مہم میں کتنا مال خرچ کیا گیا، کتنی رقم اور طاقت خرچ کی گئی، لیکن پھر بھی یہ ساری کوششیں ناکام رہ گئیں، اس لیے کہ فضیلتیں بیان کرنے سے ثابت نہیں ہوتیں، کتابیں لکھنے اور تقریروں سے ثابت نہیں ہوتیں، من گھڑت روایات سے فضائل ثابت نہیں ہوتے، بلکہ فضیلتیں اپنا پتہ خود دیتی ہیں۔ جہاں فضائل ہوں گے وہاں پر ان کے آثار بھی ہوں گے۔ فضیلوں کا ایک اثر یہ ہے کہ جہاں فضائل ہوں گے وہاں مصائب بھی ہوں گے۔ جنہوں نے مصائب نہیں خریدے، جو مشکلات اور خطرات سے نہیں نمٹے، معلوم ہوتا ہے ان میں کوئی فضیلت نہیں تھی۔ ابن ابی الحدید المعتزلی لکھتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے متعلق کیا کہنا، جبکہ آپ کے سخت دشمنوں نے بھی آپ کی فضیلتوں کا اقرار کیا، آپ کے فضائل اور مناقب کا انکار نہ کر سکے۔ حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ بنی امیہ مشرق سے لے کر مغرب تک ساری اسلامی سرزمین کی سلطنتوں پر قابض ہو گئے، انہوں نے آپ کے نور کو بجھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لوگوں کو آپ کے خلاف اکسایا، آپ کے خلاف عیب جوئی اور مطالب جال کے یہ تمام ممبروں پر آپ کو مورد لعن و طعن قرار دیا، آپ کی مدح کرنے والوں کو دھمکیاں دیں، بلکہ انہیں گرفتار کر کے قتل کیا۔ بنی امیہ نے لوگوں کو ان احادیث کے نقل کرنے سے منع کیا جو آپ کے فضائل پر مشتمل تھیں یا جن سے آپ کا ذکر بلند ہوتا، یہاں تک کہ علی علیہ السلام کا نام رکھنے سے لوگوں کو منع کیا۔ اس سب کچھ کے باوجود آپ کا مقام و مرتبہ بلند رہا، گویا آپ کی مثال مشک جیسی ہے کہ جتنا اسے چھپائیں اتنا ہی اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔
جتنا اس کو دبائیں اتنی ہی پھیل جاتی ہے۔ آپ کی مثال سورج جیسی ہے کہ جس کو ہاتھ کی ہتھیلی سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ آپ روز روشن کی مانند ہیں۔ اگر ایک آنکھ کے سامنے پردہ آ جائے تو بہت سی آنکھیں اسے دیکھتی ہیں۔ فخر رازی نے تفسیر کبیر میں اس مسئلے کے ذیل میں کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ، لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام نماز میں ہمیشہ سے بسم اللہ بلند آواز کے ساتھ پڑھتے تھے اور اس پر زیادہ تاکید بھی فرمایا کرتے، لیکن حکومت بنی امیہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ نے بسم اللہ کو بلند آواز کے ساتھ پڑھنے سے سختی سے منع کر دیا، اس لیے کہ بنی امیہ نے حضرت علی علیہ السلام کے آثار کو مٹانے کے لیے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ عقلی دلائل ہمارے موافق ہیں، جبکہ علی علیہ السلام کا عمل بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جس نے بھی علی کو اپنے دین میں امام قرار دیا تو اس نے اپنے دین اور نفس میں اللہ کی رضامندی کو مضبوطی سے تھاما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہیں۔ دوسروں نے آ کر کہا یہ فضیلت علی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہے کہ فلاں اس کی چھت، فلاں اس شہر کا روشن دان ہے، فلاں اس علم کے شہر کی کھڑکی ہے۔ اگر علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہیں تو دوسرے بھی علم کے شہر کے دوسرے اجزاء ہیں۔ تم ہزار روایتیں لکھتے رہو، بڑے بڑے اشتہار چھپواتے رہو، حضرت علامہ، حضرت آیت اللہ کہتے رہو، عناوین اور القابات دیتے رہو، لیکن اگر علم اپنا اثر نہ دکھائے تو ہرگز ثابت نہیں ہوگا۔ لہٰذا کسی کے فضائل کو ماننے یا نہ ماننے کا ضابطہ یہی ہے کہ اگر اثر ظاہر ہو تو مان لیں گے، لیکن جہاں پر فضیلت کا اثر ظاہر نہ ہو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے تو فضائل نے بھی اپنا پتہ بتا دیا، ان کی ذات میں فضائل بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ اہل بیت کے فضائل کے آثار میں سے ایک اثر مصائب کا نزول ہے۔ اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو مصائب نازل ہوئے، دنیا میں کسی پر بھی ایسے مصائب نہیں آئے ہیں۔